میرے پیاروں کی انداز یہ ہے، میرے مقبول، میرے پیارے، جنہیں میں اپنی محبت بخش دیتا ہوں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے، وہ نرمی سے چلتے ہیں۔ ان کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے، اکڑ نہیں ہوتی، اکڑ اسے پسند نہیں ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو آہستگی سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ اس خدا کی ذات کو اکڑ پسند نہیں ہے۔ اور اسی مفہوم کو ایک اور مقام پہ بھی قدرت نے بیان فرمایا، اور وہ ہے سورہ لقمان 20واں پارہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے مقدس کلام کے اس حصے میں وہ تذکرہ چل رہا ہے جناب حضرت لقمان کا، جو عظیم دانا، جنہیں قدرت نے بڑی فہم و فراست سے، علم و حکمت سے نوازا ہے۔ عظیم انسان اپنے باپ اپنی اولاد کو نصیحت کر رہا ہے کہ میرے بیٹے، جب زمین پہ، اللہ کی زمین پہ چلنا تو تکبر سے نہ چلنا، یہ اس کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کی زمین پہ جب بھی چلنا تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ قدرت کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اگرچہ تیرے پاس بڑے اعمال بھی ہوں، اگرچہ تیرے پاس بڑے اعمال خیر ہوں، بڑے سجدے بھی ہوں، بڑے قیام بھی ہوں، بڑے رکوع بھی ہوں، بڑے سجود ہوں، صدقات و خیرات ہوں، تیرے نام اعمال کے اندر بہت ساری نیکیاں ہوں، تو پھر بھی اپنے اندر اکڑ پیدا نہ کرنا، اسے اکڑ پسند نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ کے اندر کیا ہے؟ اپنے آپ کو عاجز رکھنا، نرمی رکھنا اپنی طبیعت میں، اور بالخصوص اس کی مخلوق کے آگے اپنے آپ کو خدا نہ بنا لینا، خدا وہی ہے۔ اور اسی مفہوم کو حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، عارف کھڑی نے اپنے انداز میں بڑی خوبصورت، یہ اہل اللہ لوگ جو ہوتے ہیں، یہ اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں قرآن کو اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں کہ اگر تیرے پاس نمازیں ہوں، روزے ہوں، صدقات خیرات ہوں، اور دیگر اعمال خیر بھی ہوں، تو پھر بھی اس کے آگے اکڑنا نہیں ہے، اس کی مخلوق کے آگے اکڑنا نہیں ہے، اس کی زمین کی اوپر جو ہے وہ تکبر نہ کرنا، اکڑ کے نہ چلنا، نرمی سے۔ تو حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پڑھنے دا تم مان کرینا، اگر تجھے قدرت نے علم دے دیا ہے، عالم بن گیا، حافظ بن گیا، قاری بن گیا، عالم بن گیا، حاجی بن گیا، نمازی بن گیا، بڑا تجھے مالک نے مال عطا کر دیا ہے،
وہ وارث شاہ نے بھی کہا تھا، وارث شاہ ماں نہ کری وارثاں دا، او بے وارث کر ماردائی۔ جی یہ آپ دیکھیں چند دن پہلے کیا حال ہو گیا، جی دنیا سیلاب کی نظر ہو گئی، کیا کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور آج اپنے چھت کو ترس رہے ہیں، گھر کو ترس رہے ہیں، پینے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں ہے، بستروں کو رو رہے ہیں۔ میں بھی کل گیا تھا سامان دینے کے لیے، تو وہ وارث شاہ نے کہا تھا، وارث شاہ مان نہ کری وارثاں دا، میرے پیچھے یہ ہے، میرے پیچھے یہ ہے۔ جی وارث شاہ مان نہ کری وارثاں دا، او بے وارث کر ماردائی۔ تو کیا کہا حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ پڑھنے دا تو مان کری نا، میں نے یہ پڑھ لی ہے، میں نے یہ پڑھ لی ہے، میں نے نمازیں پڑھ لی ہیں، میں نے حج پڑھ لی ہیں، میں نے یہ بہت کچھ کر لیا ہے۔ نہیں، اگر کچھ کر لیا ہے تو کیا فائدہ اس کا کہ تجھے وہ تکبر پہ لے آتا ہے؟ اپنے اندر عاجزی پیدا کر، اور اگر تو قرآن رب کا پڑھ لے تجھے سمجھ آ جائے۔ سجدہ گزار بڑا تھا شیطان بھی، جی بڑا سجدہ گزار تھا کہ میں یہ سجدے کیے، میں نے یہ تسبیحات کر لی، یہ کر لی، لیکن کیا ہوا؟ ہر چیز اس کی ضائع ہو گئی۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر اس کے بعد پھر اس شعر کے آخری جملے کی طرف آؤں گا۔ حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص اس کا حال یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، نیک عمل کرتا رہتا ہے، اور کرتے کرتے وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ کیا فرمایا؟ بولیے نا۔ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس سے کوئی ایک ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے، وہ ایسا عمل بد کر لیتا ہے کہ اس کی ساری زندگی کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور غالباً پچھلے جمعہ کے اوپر ایک میں نے حدیث بیان کی تھی، اس تناظر میں اس کو دیکھیے گا۔ اور ایک وہ بھی ہوتا ہے، بس کرنا ہونا، ایک وہ ہوتا ہے کہ زندگی بھر اسے ایسے کئی اعمال سرزد ہوتے ہیں، اس کی زندگی برائیوں میں لگی ہوتی ہے، غلطیوں میں لگی ہوتی ہے، اللہ کا اس پہ کوئی خاص کرم ہوتا ہے، اور رب تعالیٰ اسے کوئی ایسا کام لے لیتا ہے۔ پہلے جب وہ اعمال بد کی طرف جا رہا تھا تو وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، لیکن اللہ کی مہربانی، اس کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اسے کوئی ایک ایسا کام لے لیتا ہے کہ وہ جنت کا مسافر بن جاتا ہے۔ اور محبت سے بولیے سبحان۔ اور وہ جس نے زندگی بھر اعمال خیر کیے، وہ نماز میں کی صورت میں، روزہ کی صورت میں، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات کی صورت میں، دیگر کوئی بھی ایسا معاملہ ہو گیا، لیکن کیا ہے
ایک وقت وہ آتا ہے، اور مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے ابلیس کی، جی، کہ وہ سارے اس کے سجدے ضائع، ساری عبادات ضائع، سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے۔ تو اس بات کو حضرت میاں صاحب فرما رہے تھے کہ پڑھنے دا تو مان نہ، پڑھنے دا تو مان کری نہ آکھی میں پڑھیا، تجھے تکبر ہو اپنے علم پہ کہ میں نے بڑا علم پڑھ لیا ہے، میں نے بڑی نمازیں پڑھ لی ہیں، میں نے حج پڑھ لی ہیں، میں نے بہت مال خرچ کر دیا ہے۔ پڑھنے دا تو مان کری نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار کہلاوے مت روڑ دیوی دودھ کڑیا۔ او جبار کہار کہلاوے مت روڑ دیوی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دودھ کڑ جاتا ہے اور پھر ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے جو اس کے بندے ہیں، جو با وفا ہیں، جو با وفا ہے، جو با خدا ہے، جن کا تعلق خدا کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق ہے۔ اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ جو بندے ہیں خداوند کریم کے، ان کا حال یہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ خدائے رحمان کے مقبول بندے وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، نرمی سے چلتے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نرمی سے چلتے ہیں، ان کے اندر تکبر کی دنیا نہیں ہوتی۔ انہوں نے خدا کے کلام کو پڑھا، خدا کے پیارے مصطفیٰ کے کلام کو پڑھا، انہوں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو پڑھا۔ جی، ایک وقت تھا چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، حضور رات کی تاریکی میں اپنے وطن کو، اپنے ملک کو، مکہ جیسی سرزمین کو حضور چھوڑ کے جا رہے تھے، اور زیادہ وقت نہیں گزرا، میرے رب کی مہربانیاں، اس کی کرم نوازیاں شامل حال ہو گئیں اور انقلاب آ گیا۔ خدا کی رحمت نے ایسا اپنی آغوش محبت میں لیا، مکہ جیسی سرزمین، مکہ جیسا جی زمین کا وہ حصہ، مرکز و محور فتح ہو گیا۔ حضور فاتح بن کر، اب ذرا وہ پس منظر دیکھیے نا، کبھی حضور تنہائی میں وطن چھوڑ کے جا رہے تھے، کچھ وقت کے بعد حضور آئے، اب مکہ فتح ہو گیا، اب حضور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا حضور کی طبیعت کا عالم یہ تھا، عاجزی کا، انکساری کا عالم یہ تھا۔ حضور اپنی سواری پہ سوار تھے، گردن مصطفیٰ کریم کی جھکی ہوئی تھی۔ حضور کی گردن جھکی ہوئی ہے، تو یہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا، رب کے پیارے محبوب کو پڑھا، حضور فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے وہ عزت، وہ شان، عرف و اعلیٰ مقام عطا کیا۔ جی، دنیا زمین کے چار مرلے کی اگر کسی کو کوئی نمائندگی مل جائے، نمبردار بن جائے، چیئرمین بن جائے، اپنی گلی کا، اپنے محلے کا ممبر بن جائے،
اس کے چال ڈھال وکھری ہو جاتی ہے جی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں دیکھو مجھ پہ میرے رب کا کرم کتنا، میرے پیدا کرنے والے کا مجھ پہ فضل کتنا. انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا میں ساری اولاد آدم کا سردار، لیکن میں اعتبار پہ فخر نہیں کرتا. فرمایا انا قائد الانبیاء، میں سارے نبیوں کا قائد. جب دنیا آخرت میں نفسا نفسی کی کیفیت میں مبتلا ہوگی، اس وقت میرا رب میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا، اور میرے اس جھنڈے کے نیچے جناب آدم بھی ہوں گے، جناب نوح بھی ہوں گے، جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں گے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہوں گے، پیارے موسیٰ کلیم اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے، پیارے عیسیٰ روح اللہ بھی میرے جھنڈے کے نیچے. میں ان سب نبیوں کا قائد بنوں گا. لیکن فرمایا ولا فخر، میں اس بات پہ فخر اور مجھے میرے رب نے اتنا نوازا ہے، لیکن میں فخر نہیں کرتا. کیوں؟ یہ فخر تو سارا میرے رب کو زیب دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. جب یہ زمین پہ چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں چلتے، نرمی سے چلتے، آہستگی سے چلتے. ان میں تکبر نہیں ہوتا، عاجزی نہیں ہوتی. یہ مخلوق سے ملتے ہیں جی تو تکبر سے نہیں. حضور کے صحابہ کو دیکھیں، ان کی زندگیاں دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا. جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ اور پھر حضرت فاروق اعظم جیسے لوگ، حضرت عمر فاروق جیسے لوگ اللہ نے اتنی عظمت سے اتنی شان سے نوازا جی. بڑے بڑے لوگ عمر کا نام سن کے دبک جاتے جی. حضرت عمر جیسا آدمی باوقار، باہمت، جری انسان، جب جناب حضرت بلال حبشی کو بھی ملتے، وہ کون تھے؟ وہ غلام تھے، لیکن اب عام لوگوں کے غلام نہیں رہے، اب مصطفیٰ کریم کے غلام بن گئے. جناب عمر جیسا آدمی جب حضرت بلال کو ملتا تو اس محبت کے ساتھ ملتا، سیدنا بلال. جناب عمر کہتے یہ کون ہے؟ بلال ہمارا سردار آ گیا. تو یہ ایک سبق دیا، نہ دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے جی، نہ دیکھ کسی کو حقارت کی نظر سے. ہر چہرہ کسی کا محبوب ہوتا ہے. تو نہیں سمجھتا، تو سمجھتا یہ ویسا ہی ہے جی. اس کی ماں سے پوچھ، اس کے باپ سے پوچھ، اور نہیں تو اس کے خدا سے پوچھ جی. اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے، اس کے مقبول بندوں کی شان یہ ہے، ان میں تکبر نہیں ہوتا، ان میں اکڑ نہیں ہوتی، وہ عاجزی میں رہتے ہیں. وہ پہلے میں نے آپ کو پیغام دے دیا حضرت میاں صاحب کی زبان میں جی. لیکن جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں، جاہلوں سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں، جہال بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اور آج کے دور کے اندر تو اور آئے رو بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جن کا ہم نے بچپن میں نام بھی نہیں سنا تھا، سوچا بھی نہیں تھا، وہ بھی بیماریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. لیکن آپ
اگر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اگر اس کی طرف آپ نے دھیان دیا، بڑی بڑی بیماری ہے، لیکن جہالت سب سے بری بیماری ہے۔ جہالت سب سے بری بیماری۔ اس لیے کہ یہ وہ ہے جسے نہ خدا کا پتہ نہ خدا کے مصطفیٰ کا پتہ۔ جی تو جو خدا کو نہیں جانتا، خدا کے پیارے مصطفیٰ کو نہیں جانتا، وہ تجھے سلام کرے گا؟ وہ تیری عامیت سے کیا آگاہ ہے؟ اس کو کیا پتا کہ تو کون ہے؟ اس لیے جب ایسوں سے ملو، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندوں کی شان یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب یہ جاہلوں سے ملتے ہیں تو سلام کر کے گزر جاتے۔ اللہ کریم پھر ان کی ایک اور صفت بیان فرماتا ہے اپنے مقبول بندوں کی، کہ اللہ نے ان کو نوازا بڑا ہے، ان کی شان بڑی ہے، ان کا مقام بڑا ہے۔ بہت عرفہ والا مقام قدرت نے ان کو عطا کیا ہے۔ جی ان کی مجلس کا، ان کی صحبت کا حال یہ ہے کہ مولانا روم جیسے لوگ، عام کسی بندے کی بات نہیں کر رہا، مولانا روم جیسے لوگ مثنوی شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالات ہائے بے ریا۔ مولانا روم کہتے ہیں اللہ کے ان مقبول بندوں کی صحبت میں، اللہ کے پیاروں کی صحبت میں، اللہ کے ان پیارے محبوب بندوں کی صحبت میں جا کے بیٹھنا، ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ کہاں عبادت، اور وہ ایک دن کی نہیں، 100 سال کی عبادت، لیکن اللہ کے مقبول پیارے بندے۔ حدیث پاک کے اندر ان کا حال یہ بیان فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تمہیں خدا یاد آ جائے۔ یہ ایسے اللہ والے ہیں، ان کی محبت بھی اللہ والی، ان کا تعلق بھی خدا والا، ان کے بول بھی خدا والے، ان کا سبق بھی خدا والا، ان کے پاس بیٹھو تمہیں بھولا ہوا خدا یاد آ جائے۔ اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو دیکھیں، صحیح بات ہے، ان کو دیکھیں تو آپ کو شیطان یاد آتا ہے۔ جی ان کو دیکھیں، ان کے طور طریقے زندگی کے، آپ کو شیطان یاد آ جائے اور آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ اس کو تو دیکھ کے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا کہ یہ تو میرا بھی استاد نکلا، دھوکے باز، فراڈیا، خدا کا منکر۔ لیکن وہ کیسے لوگ ہیں اور وہ کتنے اللہ کو محبوب لوگ ہیں، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم انہیں دیکھو تمہیں بھولا ہوا خدا یاد آ جائے۔ ان کی اللہ ایک صفت بیان فرماتا ہے، بس میں گفتگو ختم کرنے لگا۔ میرا رب فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اللہ کے وہ عظیم بندے ہیں جب دنیا مستی کی نیند سوتی ہے، دنیا بستر پہ جاتی ہے، یہ مصلے پہ جاتے ہیں، اور ان کی راتیں لوگ جن کے یاد نہیں کرتے، یہ وہ ہیں جنہیں رات کو بھی مصلی نہیں بھولتا۔ جی اور اس بات کو بھی حضرت عارف کھڑی نے کہا تھا کہ رات پوے تے درد مندانو نیند غضب دی آوے تے درد
اٹھ فریدا ستیا تو جھاڑو دے مسیت تو ستا تے رب جاگدا تیری ڈاڑے نال پریت تو ستا تے رب جاگدا تیری ڈاڑے نال